الشيطان الرجيم بسم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل حبيب له المستحيل. مختصر سی بات یہ ہے کہ پچھلی ریلیز میں عرض کر رہا تھا اسی وقت میں جیسے میں نے مثال بھی دی تھی کہ جب بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، کہیں ہم کو جانا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہجوم ہو، بہت لوگ ہو اور جیب کے کٹنے کا اندیشہ ہو، تو اس وقت آدمی اپنے جیب کو ٹٹولا کرتا ہے. میں نے مثال بھی دی تھی. اگر آدمی جو ہے کسی مجمع میں چلا جاوے اور اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ بھئی یہاں جیب بھی کٹ جاتے ہیں، پیسے بھی نکل جاتے ہیں، تو تھوڑی تھوڑی دیر پر اپنے جیب کی تلاشی لیا کرتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے. جی یا بعض اوقات جو ہے نا بعض چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں تو اس کو سنبھالنا بہت ضروری ہوتا ہے. مثلا سفر کے اندر ہو تو ٹکٹ اور پاسپورٹ اور پیسہ، تین چیزیں. باقی سامان جو ہے آپ جدھر چاہے ادھر کر دو. یہ ہے ٹکٹ، پیسہ اور پاسپورٹ، یہ تینوں کا مجموعہ جو ہوتا ہے نا یہ قلب سفر ہے، سفر کا دل. کپڑے گم گئے، سوٹ کیس گم گیا تو کچھ حرض پیسہ ہے تو سوٹ کیس بھی مل جائے گا، دوسرا کپڑے بھی اس سے خرید لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. لیکن ٹکٹ، پاسپورٹ یہ چیز اگر گم گئی تو ملنا نہ ملنا ہے تو بات کی بات ہے، لیکن بہت زیادہ دشواری، آپ کو ایک ہی جگہ پر رک جانا پڑے گا. ٹکٹ گم گئی تو اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اب اس کی تحقیق کے لیے چاہے جو بھی کچھ کرنا پڑے کرے. تو اسی لیے تو یہاں سے جب ایئرپورٹ کے اوپر جاتے ہیں راستے میں 2-3 مرتبہ آدمی پاکٹ میں لکھتا ہے کہ ٹکٹ پاسپورٹ ہے یا نہیں. پھر ایک دوسرے کو کہتے بھی ہے کہ بھائی دیکھو پاسپورٹ ہے یا نہیں، ہے نا. نہیں تو جیسے وہ ہمارے مولانا عمران صاحب ایک مرتبہ ایئرپورٹ پر گئے آگے بس میں تو ہوتا ہے ایسا، تو پاسپورٹ ہی بھول کر چلے گئے. وہاں جانے کے بعد سارا سامان واپس چلے آئے. ہوتا ہے، بہت سے لوگوں سے ہوتا ہے، ہم سے بھی ہوتا ہے. جی ہم سے بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کار میں بیٹھ گئے، پاسپورٹ وغیرہ کا جو بٹوا ہے گھر میں ہی رہ گیا تو واپس کار کو ریورس میں لگے. تو یہ چیزیں اصل میں کیا ہے، تو اسی طریقے سے میرا عزیز دوست اور بزرگوں ہمیں جو ہے اپنے قلب کو ہمیشہ ڈٹولنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے. اس کو ہم نے جو ہے نا اس کو ٹٹولا نہیں، ایمان کا کیا حال ہے. بگڑا تو نہیں ہے، خیر کوئی کہے چلا نہیں گیا لیکن بگڑا تو نہیں ہے نا. یہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی زمانے کے اندر انسان یمسی مومن ویسبح کافرا و کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، صبح میں مومن شام کو کافر، شام کو کافر صبح میں مومن. اور یہ دائمی طور پر ہمارا حال یہ ہے کہ آج تقوی پر ہے، کل تقوی پر نہیں. ابھی تقوی ہے، صبح میں اٹھا تقوی غائب، تقوی ہی نہیں. یعنی عشاء کی نماز پڑھی وہاں تک تو بہت اپ ٹو ڈیٹ فرسٹ کلاس کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، یہ وہ رونا دھونا. پھر صبح میں اٹھا اور جو بازار میں گیا تو پھر جو ہے وہی تقوی ختم ہو گیا. اب وہی نظریں ادھر ادھر لوڑنا شروع ہوئی غلط کاموں کی طرف، مرد ہو یا عورت. تو اس طریقے سے اپنا جو ہے یہ روزانہ کا جائزہ ہے. اور یہ جب تک یہ روزانہ کام نہیں کرو گے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا پورا کا پورا مکمل سفر ہے پورا. یہ مرنے دم تک ہم کیا ہے سفر کے اندر ہے، اس سفر سے آگے ہم کو جانا ہے. تو قبر کے اندر پاسپورٹ ٹکٹ مانگیں گے اور پیسہ بھی مانگیں گے، لیکن قبر کا پاسپورٹ ٹکٹ اور پیسہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ اعمال صالحہ کی شکل کے اندر ہے. پاسپورٹ ٹکٹ کو کہہ لیجیے ایمان مانگیں گے، من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، یہ مانگیں گے. اور اعمال میں یہ کہ تم نے کیا اعمال کر کے لائے، تمہارے پاس کیا عمل ہے. اسی پر وہ قبر میں جانے کے بعد فوراً ہی تو یہ پوری زندگی کا سفر ہے. اور اس سفر کے اندر جو ہے ان چیزوں کو ساتھ لے کر جانا. ایک فرق یہ ہے کہ یہاں جو ہے چونکہ جسمانی ہے سب چیز، محسوسات میں ہے، نظر آتی ہے، پکڑو تو کوئی چیز نظر آتی ہے. لیکن پھر آخرت کا معاملہ جو ہے نا یہاں سے بالکل الگ ہے. وہاں کا پاسپورٹ ایسا ہاتھ میں نہیں نظر ہوگا، اس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہوگا، روح کے ساتھ ہوگا. تو پاسپورٹ ہے ہی نہیں.
ایمان لے کر آیا نہیں یا ایمان گنوا دیا. تقوی کا کیا حال ہے؟ ہمیں ذرا سی دیر کے اندر تقوی، ذرا سی دیر کے اندر نظر ادھر کوئی تقوی بگڑا. یہ ہے نا. اس لیے اس کا جو ہے روزانہ، اسی لیے میں کہتا ہوں دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات اور میں، یہاں جو ہم بیٹھتے ہیں تو نہ کوئی تقریر کا منشا ہے، نہ کوئی واعظ کا منشا ہے، نہ کوئی مجلس کی زمانے کا منشا ہے. یہ ہر حال میں ہوتا ہے. اللہ جل شانہ جب تک چاہے تب تک ہوتا رہے، جب خدا نہ چاہے تو یہ بھی نہ ہو سکتا ہے. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بیماری شماری میں تکلیف میں ہر وقت جو ہے، تاکہ کیا ہو جائے کہ اس میں تمہارا ہی فائدہ نہیں ہے، میرا بھی فائدہ ہے. کہ اس تھوڑی سی جو ہے یعنی مجلس کے اندر ہم لوگ ایسے کام کر لیے جو ہمیں بہت سود مند اور فائدہ مند ہو. تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے ایمان کو ہر وقت دیکھتے رہنا. تو ایمان کے دیکھتے رہنے کا مطلب یہ سمجھ لو کہ ایسا نہیں کہ ایمان چلا گیا، نہیں، وہ تقویٰ گیا، وہ بھی ایمان کا ایک حصہ گیا. تقویٰ گیا وہ بھی ایمان کا. آپ نے جمعہ میں نہیں سنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کہا؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ نافق حنظلہ منافق ہو گیا. تقویٰ چلا جانا یہ بھی ایمان کا ایک، اس لیے کہ ایمان جو جاتا ہے وہ جو ہے اس کا ابتدا جو ہوتی ہے وہ تقوی سے ہوتی ہے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے جب فرائض نوافل اور سنن کو اچھی طرح ادا کرنے والا ہو تو سب سے پہلے نفل نماز چھوٹے گی اس سے، پھر سنتیں چھوٹے گی، پھر سنت موقدہ چھوٹے گی، پھر فرض چھوٹے گا، پھر ایمان کے اوپر آئے گی بات. آخری درجہ فرض کے ایمان کے اوپر بات آئے گی. یہ بہت ٹٹولے کی بات ہے، آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. لوگ نمازوں کو چھوڑ کر جو دڑا دڑ جو نمازوں کو غائب کرتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں. ابھی تو انہیں چیکنگ ہی نہیں کی ہے نا. شوگر چیک کرنے کا مشین تو گھر میں رکھا ہے، بھائی شوگر ہے کہ نہیں ہمیں، ہے نا. بہت سارے مشین رکھے ہیں گھر کے اندر، بہت ساری چیزیں ہیں جو چیک ہوتی رہتی ہے کہ ہمارا ٹیلی فون چلتا ہے کہ نہیں، فریج چلتا ہے کہ نہیں، فریزر چلتا ہے کہ نہیں. لیکن یہ ایمان کے چیک کرنے کا مشین اللہ نے دیا ہے، لیکن چیک کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. جو لوگ فرض نمازوں کو بالکل چھوڑ رہے ہیں وہ اپنی ایمان کی چیکنگ کرے. کوئی زیرو کے اوپر تو نمبر نہیں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کیوں کہ فرض کے بعد کس کا حصہ آ رہا ہے؟ ایمان. ان کا ایمان یہ. اور پھر جو ہے دوسرے اپوزٹ حصے کے اندر آدمی جب دین پر چلتا ہے تو یوں ہوگا کہ پہلے تو جو ہے مکروہ تنزیہی تک نہیں کرتا تھا، اب مکروہ تنزیہی کرنے لگا. اس کے بعد پھر جو ہے مکروہ تحریمی کرنے لگا، پھر آیا حرام کے اوپر. اب ایمان پر سزا آئے گی. یہ اس راستے سے، یہ اس راستے سے. راستہ دونوں کا ایک ہے نا. یہ میں نے دونوں انداز سے آپ بتایا ایمان. اس کی چیکنگ کی جائے کہ ایمان کتنا ہے کہ نہیں ہمارے پاس ایمان. اور ایمان کی چیکنگ جو ہے نا وہ تو بہت آسان ہے. اللہ جل شانہ مشین رکھا ہے. اگر ہمارے پاس 1000 پاؤنڈ حرام کا آتا ہے اور ہم دل میں خواہش ہونے کے باوجود بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چاہیے، ایمان کی چیکنگ ہوئی کہ ٹھیک ایمان ابھی کچھ برقرار ہے. اور اگر یہ ہے کہ دیکھ لیا جائے گا فلاں بھی کھاتا ہے، فلاں بھی کھاتا ہے، فلاں بھی کھاتا ہے، ہم کھا لیتے ہیں، تو ایمان کی چیکنگ ہوئی کہ اس کا حصہ بہت بڑا غائب ہو گیا ہے. کوئی کفر کا فتویٰ تو نہیں دے گا، اس لیے کہ یہ تو میری بھی ہمت نہیں اور کسی کی ہمت نہیں پڑتی. فقہا یہی لکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آدمی خود چیک کرے اپنے ایمان کو کہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے، کس طریقے سے پہنچا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت تقوی پر ہے نا، نظر جاتی بھی نہیں ہے، بالکل بند کر لیتا ہے، لیکن رفتہ 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 پھر مرد بھی غیر محرم عورتوں سے پہلے جو ہے غائبانہ لذت دینا شروع کرتی ہے. غائبانہ آہستہ آہستہ ہے نا. پھر غائبانہ سے حاضرانہ بل باہر آ جاتی ہے، پھر حاضرانہ سے ایک دم اس کی جو اصلی حالت ہے وہ پہنچ جاتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کی ہے پاؤں کا زنا بھی ہے، آنکھ کا زنا بھی ہے، کان کا زنا بھی ہے نا، سب چیزوں کا زنا ہے، دماغ کا بھی زنا ہے. اور قلب پھر اس کی تعین کرتا ہے کہ یہ آیا ہے اصل حالت میں یا نہیں. پاؤں سے چل کر جانا کسی غیر محرم سے بات کرنے کے لیے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، دونوں کے لیے سیم مسئلہ ہے ہمارے یہاں. صرف مردوں کو نہیں کہا کرو، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی سیم مسئلہ ہے. اگر عورت بازار میں اس لیے جا رہی ہے کہ جا کر جو ہے غیر مردوں کو دیکھے، غیر مردوں کے ساتھ بات کرے، پرایوں کے ساتھ بات کرے، یہ پاؤں کا زنا ہو رہا ہے. اگر 200 قدم چلے تو 200 قدم تک اس نے اتنا گناہ کیا پاؤں کے زنے کا. اگر کار سے گئی تو اتنا ہی، اپنی کار ہے تو ہاتھ چلایا ہے نا، ہاتھ سے کار چلائی اور گئی تو ہاتھ سے زنا کیا. اور پھر جو ہے آنکھ کا زنا کیا ہے؟ اس کو دیکھنا. قلب دماغ کا زنا ہے گھر سے سوچ کر جانا کہ فلانی جگہ پر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں. یہ ساری چیز کے کرنے کے بعد پھر آخر میں اگر وہ اصلی چیز پر پہنچ گئی
یا پہنچ گیا تو سمجھو کہ یہ سب چیزوں کی کیا ہو گئی؟ تصدیق ہو گئی، سارا جھگڑا اس کے سامنے آ گیا۔ یہ ایمان کی اس طریقے سے تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ بعض اوقات آدمی بالکل تقوی پر ہے لیکن آہستہ آہستہ نظر پھری۔ اس لیے تو کتنا احتیاط کیا ہے ایمان۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا بھئی یہ عورتیں جو ہے بوڑھی عورتیں ہیں وہ مسجد میں اگر نماز پڑھنے کے لیے مردوں کے ساتھ آ جائے تو کیا ہے؟ امام صاحب ہے نا، امام صاحب کو میں کہا کر رہا ہوں دین کے بیرسٹر ہے امام ابو حنیفہ کو، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ بہت عجیب ہیں ان کے حالات ہے نا، وہ تو علمی حالات میں آپ جان سکتے ہیں۔ اور فقہا کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا کہ میرے نزدیک بوڑھی عورت بھی مسجد کے اندر نہ آئے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے، کبھی کبھار ہو کوئی کسی وقت کوئی سفر سے آئی ہو اور کسی جگہ پر نماز پڑھ لی، لیکن 5 وقت نماز میں تعین ہو جاتی ہے کہ یہ فلانی جگہ پر آنے والی ہے۔ اور پھر ایک چیز کا کیا ہو جائے گا ہمیشہ، اور سنا ہے ایک عورت جو ہمیشہ آتی ہے تو جو ہے ابھی آئے گی، پھر دوپہر کو آئے گی، پھر شام کو آئے گی، پھر یہ آئے گی، تعین ہو جاتی ہے۔ تو امام صاحب کا ایک جملہ یاد رکھے، قابل ہے، امام صاحب نے جو لکھا ہے وہ کتاب موجود ہے، فرمایا بوڑھی کو بھی میں اجازت نہیں دیتا ہوں، کیوں؟ لکل لاقطۃ ساقطہ، ہر گری پڑی چیز کا اٹھانے والا دنیا میں موجود ہے۔ اور امام صاحب کی جب بات دیکھتے ہیں، میں نے کہا جن کا بیرسٹر، واقعی اب سمجھ میں آ رہا ہے اس زمانے کے اندر، اس زمانے میں اخبارات نیوز کے اندر پڑھتے ہیں کہ 80 سال کی عورتیں بھی زنا کرا رہی ہیں، بھائی ہے کہ نہیں؟ 80 سال کی عورت کے ساتھ 20 سال کا نوجوان زنا کرتا ہے، بھائی پڑھتے ہوئے نا کبھی؟ ہم نے جب یہ جو ہے نیوز میں یا جب اخباروں میں یا خبروں میں جب سنا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں نے کہا کتنے بڑے دن کے بیشتر ہے، فرمایا لکل لاقطۃ ساقطہ، ہر گری پڑی چیز کا اٹھانے والا موجود ہے۔ اگر جو ہے 50 پاؤنڈ کا نوٹ یا 2000 پاؤنڈ کا بٹوا نیچے پڑا ہے تو جس کے دل کے اندر خرابی ہے اس کو بھی اٹھا لے گا، اور 5 پینس ہے اس کو بھی اٹھا کر رکھ لے گا، اس کو فرق نہیں کرے گا، 5 پینس میں اور 2000 پاؤنڈ کے اوپر فرق نہیں کرے گا۔ جس کا دل بگڑا ہے وہ بوڑھی کی طرف بھی نظر کر لے گا۔ اس لیے فرمایا امام صاحب نے کہا لکل لاقطۃ ساقطہ، ہر گری پڑی چیز کا کیا ہے؟ اٹھانے والا موجود ہے۔ حکیم اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقولے کو بیان کرتے ہوئے اپنی ملفوظات میں کیا یاد رہا؟ لکل لاقطۃ ساقطہ، جی ہاں، لاقطہ مانے اٹھانے والا، ساقطہ مانے گری پڑی چیز۔ یہ امام صاحب کا مقولہ انہوں نے نقل کیا، پھر آگے تشریح فرماتے ہیں وہ حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑی عجیب بات ہے، باری بہت سوچنے کی بات ہے نا، یہ قلب ہے، اس کی تو روزانہ چیکنگ کرنی پڑے، یہی تھوڑا بات ہے۔ دیکھو نا کل کس تقوی پر تھا، آج کس تقوی پر ہوں، کتنا گریڈ گزر چکا ہے نا؟ کل شوگر کس ہائی پر تھا، آج شوگر کتنے ہائی پر چلا گیا ہے یا کتنا لو ہو گیا ہے، لکھنا پڑے گا نا کل کے اور آج میں۔ بتاتا ہوں اس کے جو ہے اس کا اصل طریقہ کار جو ہے اصلاحی لائن سے اللہ والوں نے کیا بتایا ہے۔ میں یہاں کہہ رہا تھا کہ امام تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کا یہ مقولہ بیان کرتے ہوئے اس کے نیچے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا جو میں نے پڑھا ملفوظات حکم الامت الفاظات الیومیہ میں، کہ ایک عورت جو ہے بہت بدصورت تھی، بہت کالی تھی، بہت گندی تھی، اور ادھیڑ عمر کی تھی، بوڑھی تو نہیں تھی، لیکن ناک میں سے نیش نکلے اور یہ اور وہ اور یہ سب کچھ، بہت گندی، بظاہر اس طرف دیکھنے کا بھی کسی کو دل نہ ہو، بہت گندی کالی، صورت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اور طہارت یعنی اپنے بدن کی گندگی یہ ہو، اور اس کو حمل رہ گیا تھا، پیٹ بہت بڑا لوگوں میں نظر آتا ہے۔ اب قاضی القضات نے حکم دیا، خبر دی تو کہ تلاش کرو کہ اس کے ساتھ کس نے ایسا کام کیا ہے، اس کا شوہر تو ہے نہیں۔ اس کو پوچھا گیا لیکن وہ بولتی نہیں، اور جب تک بولے نہیں تب تک فیصلہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو قاضی القضات نے کہا گیا کہ کچھ بولتی نہیں، تو اس نے اپنے خاص جو عقل مند کارندے تھے اندر میں کام کرنے والے، یعنی دارالقضاء کے اندر، ان کو سپرد کیا کہ تمہاری عقل مندی سے اس کام کو تلاش کرو۔ تو وہ چہرے سے سوچ رہے ہیں، سوچتے سوچتے ایک دن گزر ہوا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو ایک گندا نالا بہ رہا تھا۔ یہ نالا ہوتا ہے نا یہاں بھی تو گندا تو ہی ہے، لیکن اوپر سے پیک ہوتا ہے، اپنے ایشیا میں سب چیز اوپن، تو وہ بھی اوپن، دیکھا نا اسے پیشاب بھی جا رہا ہے، مد بھی جا رہا ہے، نہیں یا نہیں؟ میں نے تو دیکھا، ہمارے گھر کے سامنے تھا اور ابھی بھی ہوگا، ہے نا؟ اندر پیشاب بھی جا رہا ہے، اب مسجد کے اندر ہے نا وہ پیشاب خانے بنے ہیں تو وہ باہر ہی جا رہا ہے سب، آپ دیکھ رہے ہیں۔
اور کراچی کے اندر دریا کے اندر جو ہے بقول میں نہیں جانتا، میں نے دیکھا نہیں کہ بقول حکیم اختر صاحب رحمت جل العالی فرمایا کراچی کے سارے لوگوں کا جو ہے پاخانہ اسی میں جا رہا ہے، اور بہت سی مرتبہ اس کا ظہور بھی ہو جاتا ہے کنارے پر، ہے نا، پائپ ڈالے سے کچھ ہوگا تو صحیح نا. جی ہاں، یہ کراچی والے تم لوگ کو برا نہ ماننا، یہی تو حال ہندوستان کا ہے، سب جگہ پر ہے. میں نے تو کہا میں اپنے یہاں جا تو یہ گندا نالا بہ رہا تھا، اس میں یہ پانی. تو ایک آدمی جو ہے نا وہ بیٹھ کر جو ہے وہ کچھ ایک جھاڑ کے نیچے لکھ رہا تھا. تو وہ زمانہ جو ہے کیسے لکھنے کا، جیسے یہ لکھتے ہیں نا ہمارے ابراہیم، ایسا نہیں، بال پین سے نہیں بلکہ دوات اور قلم، لکھی ہوگی دوات اور قلم. اس زمانہ بھی ہے ویسا ڈبو ڈبو کر لکھتے ہیں. تو وہ سوکھ جاتی ہے تو پانی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا پانی سوکھ گیا. تو وہاں بھرنے کے لیے گیا جو گندے نالے میں پانی ایک دم پیشاب والا، اس میں سے ہاتھ لیا اور یوں بھر لیا، اپنے اس کو پکڑ لیا. پکڑ لینے جانے کے بعد اب اتنی سی بات سے شہادت نہیں ہو جائے گی، لیکن پکڑ کے تنہائی میں لے گئے اور اس کے ساتھ کچھ ایسی پوائنٹ بات کی. اور وہاں سے اس عورت کا بھی وہ گزر ہوتا ہے، کہا تم نے فلانی عورت کے ساتھ زنا کیا ہے. وہ ایک دم گھبرا گیا، وہ نہیں سمجھا کہ اس پوائنٹ سے مجھے پکڑا ہے، ورنہ انکار کر دیتا، اس نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہو گئے وہ. تو ایسا کرنے لگا، پکڑ لے گئے قاضی صاحب کے یہاں. اور پھر جو ہے اس کے منہ سے اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے. سنا آپ نے حکیم التھانی کا بیان کر رہا واقعہ، یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقولے پر دلیل بیان کرتے ہیں کہ ہر گیلی پڑی چیز کا اٹھانے والا موجود ہے. اتنی گندی چیز کا اٹھانے والا، یعنی یہ عورت جو اتنی جو ہے گندی ہے، اتنی بدصورت ہے، اس کے ناک میں سے لیل نکل رہا ہے اور اس کو دیکھنے کو جی نہ چاہے، لیکن اس کا بھی اٹھانے والا موجود ہے، اس کے ساتھ زنا کرنے والا. سمجھ بات، بالکل علاقے انصاف ہوتا ہے، ہر گیلی پڑی چیز کا اٹھانے والا موجود ہے. اس لیے امام صاحب نے بالکل، اور آج امام صاحب کی اس مقولے کی لوگ واہواہی کر رہے ہیں، بات کے فقہا، ہے نا. آپ دیکھیں گے جو فقہ کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے مثلا ہدایہ شرح وقایہ، جہاں امام صاحب کا یہ مقولہ آتا ہے، بلکہ حدیثوں کی تشریح کے اندر، ہے نا، یعنی جو ہے شراح جو ہے حدیث کے شرح کرنے والے، ان کی کتابوں کے اندر بھی امام صاحب کی اس مقولے کی واہواہی کی جا رہی ہے کہ اتنے سال پہلے کسی ذہانت کی بات تھی، میں نے کہا دین کے بیلسٹر ہیں بہت بڑے. تو میں عرض کر رہا تھا بھائی، بات میں سے بات نکل گئی کہ جو ہے یعنی آدمی کیا کرے، چیکنگ کرے کہ کل میرا اتنا تقویٰ تھا، آج اس کا کیا حال ہو گیا، پرسوں کیا حال ہو گیا. اور یہ جب گرتا ہے تو گرتا ہی چلا جاتا ہے، پھر بہت مشکل ہے. اور پھر اس چیز کو یاد رکھنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آدمی پہلے جو ہے نفل کو چھوڑتا ہے، پھر سنن غیر موقدہ کو چھوڑتا ہے، پھر سنت موقدہ کو چھوڑتا ہے، پھر فرض چھوڑتا ہے، پھر آخر، ہے نا. اب ایمان کے اوپر کیسی آئے گی بات، یہ پتہ نہیں چلتا ہے نا. ایمان کے اوپر یہ بات آئی کہ اب سب گناہوں کے اندر وہ مبتلا ہو گیا، کوئی باقی نہیں رہے، چاہے مرد ہو یا عورت، حتیٰ کہ فرض نماز کا چھوڑنا. اور دوسری لائن سے بھی، یعنی دونوں چیز آ کر ملی یوں، سمجھے نا. ادھر جو ہے فرائض وغیرہ یہ چھوڑنے کی بات، ادھر جو ہے وہ ترک منہیات، یعنی کرتے کرتے یہاں حرام پر آ گیا، یہاں ترک فرض، یہ دونوں گیٹ ملی. اب اس دونوں کے درمیان میں وہ گر گیا. اب وہ وہی سنتا ہے، کیا سنتا ہے کہ حرام کاموں کی اتنی وعید ہے. تو دماغ کہتا ہے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد کچھ سوال ہوگا بھی کہ نہیں. دیکھا آپ نے دماغ میں کیا آ رہا ہے، پتہ نہیں. ابھی ایک قبر میں سوتے ہیں تو بالکل بات سمجھ رہے ہو، بہت اچھی طرح سمجھو اس کو آہستہ آہستہ. اور یہ اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن پاک سے اس کا ثبوت ہے، پڑھ لو. ان ہی الا حیات الدنیا نموت ونحیا وما نحن مبعوثین. فرمایا یہ کافر لوگوں کو بھاری کیوں پڑتی ہے آپ کی دعوت یا اللہ کے رسول؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک عقیدہ گھڑ لیا کہ مرنے کے بعد مرنا زندہ ہونا نہیں ہے. یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ان کو کہیں سے ملا نہیں ہے، یہ ان کے اعمالوں نے یہ عقیدہ ان کے دل میں پیدا کیا. ان کی بدعمالیوں نے دونوں طرف سے آ گئے نا، تو رفتہ رفتہ اب پھر جو ہے موت کی دہانے پر جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میں تو صرف میرا عزیز دوست بزرگوں بتاتا ہوں، ہے نا، خود بھی اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ اس کی چیکنگ، کہ کل کے تقوی اور آج کے توقع میں اگر ذرا سا بھی فرق ہو گیا تو اس کو آج ہی بھرپائی کر لیا. اللہ جل شانہ کو سمجھ لو کہ کل جو ہے نظر بد ہو رہی تھی، آج شروع ہو گئی. کیا بات ہے، بہت بڑی بات ہے نا. یہ کل چوری نہیں ہو رہی تھی، آج ہو رہی ہے. کسی دن جو ہے ایک سموسہ اگر معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر جو ہے کھانے کے اندر حرام ہے، آج جو ہے دسترخوان کھا کر جا رہا ہے. کسی زمانے کے اندر اگر کسی کا 5 پیسہ نکلتا ہے تو ڈرتا تھا، آج جو ہے ہزاروں پیسے کھا رہا ہے لیکن کچھ نہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ شوگر چیک کی تو بہت لو ہو گئی، کنٹرول آؤٹ جا رہی ہے. اور دنیا کی بیماری جب کنٹرول آف آؤٹ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کس چیز کی باری ہوتی ہے؟
دنیا کی بیماری جب کنٹرول آف آؤٹ جاتی ہے تو پھر کس چیز کی باری آتی ہے؟ موت. یہاں ایمان کی موت. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس لیے ہر روز چیکنگ کرتے رہے. اب میں آپ کو جو ہے زیادہ لمبی بات نہیں کرتا ہوں. میرا عزیز دوست اور بزرگوں، آپ حضرات تو محنت کوشش کر کے یہاں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہر ہفتے کی مجلس کے اندر ابھی آپ لوگ کافی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، تو میں ابھی بھی دعا کیا نماز کے اندر بھی سیدھے میں بھی بہت بڑا میں نے کہا اللہم وفقنی لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر. سیدھے میں دعا کرنا منع تو نہیں ہے بلکہ مطلوب ہے، لیکن دعا وہ ہو جو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ ایسی توفیق عطا فرما جو آپ کی رضامندی کا باعث ہو جائے. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ صبح جو آپ ذکر میں بیٹھتے ہیں ہے نا، اور شام صبح اور شام بھی کہہ لیجیے 10 منٹ کے لیے ہر روز صبح شام اپنی شوگر کی چیک کر لیجیے. اور وہ کیا ہو مراقبہ. اب مراقبہ سے گھبرانا نہیں جانا کہ یوں کر کے بیٹھنے کا، ایسا نہیں. کچھ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے، وہ دعائیں صبح شام پڑھتے جاؤ اور کوشش اس کی کرو کہ ان دعاؤں کا ترجمہ آپ کو آ جائے. کیوں نہیں آئے گا؟ آپ کہتے ہیں عربی نہیں جانتے، اس لیے نہیں بھائی ساری زبانوں کو ہم جو ہے سیکھ رہے ہیں، سب چیزوں کو سیکھ رہے ہیں. 1000 ٹیلی فون نمبر ہم کو یاد ہے نا. اور پھر جو ہے ہندوستان سے جب افریقہ ملاوی گئے تو وہاں کی بات سیکھی، وہاں سے یہاں آئے تو انگریزی سیکھی، یہاں سے بھی اگر جرمن جائیں گے تو جرمن بھی سیکھیں گے. تو کیا یہ چند دعاؤں کا ترجمہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک زبان سے نکلا اس کو ہم نہیں سیکھ سکتے؟ ضرور سیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے ابھی کو جاننا ضروری ہے. آپ اس کا مفہوم معلوم کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو 10 منٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند دعائیں صبح میں بتائی ہے، وہی شام کو بتائی ہے. یہ اور یہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گی، اور نہیں تو پھر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کتاب میں نے جو لکھا ہے، یعنی میں نے کیا لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں میں نے اس میں لکھی ہے. میں کیا لکھ سکتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں بتائے. ان دعاؤں کو پڑھتے جاؤ اور پڑھتے وقت خیال کرو صبح میں بھی، اور اس وقت کہہ دو یا اللہ دن بھر میری عبادت فرما. اس میں ایک دعا یہ بھی آتی ہے اللہم اجعل اول احد من النار صلاحا واوسطہ فلاحا واخرہ رجاحا اسألک خیر الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین. ہے نا. اللہم انی اسألک اول احد، یہ اللہ میں پہلے دن کے پہلے اس سے برکت چاہتا ہوں، خیر چاہتا ہوں. اللہم انی اسألک خیر هذا الفم وفتحہ، اور اس کی فتح چاہتا ہوں، اس کا نور چاہتا ہوں، اس کی برکت چاحتا ہوں. اور اللہم اجعل اول احد من النار صلاحا، شروع دن کے اندر میں صلاحیت چاہتا ہوں. ووسطہ فلاحا، اور جو ہے آخر میں اللہم اجعل اولہ نجاحا ووسطہ فلاحا وآخرہ نجاحا. یعنی آخر کے اندر یہ بتایا کہ میں چاہتا ہوں جب مغرب کے وقت غروب آفتاب ہو تو میری کامیابی ہو جائے پورے دن کی. یہ دعائیں جو ہے نا آپ کو کتاب میں دیکھ لو اور پڑھتے وقت اس کو سوچتے جاؤ، ترجمہ بھی معلوم کرتے جاؤ اور سوچتے بھی جاؤ. اور نہیں تو دماغوں میں یہ اتنا تو یاد رکھنا بہت آسان ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے بات کر رہا ہوں، اب تعالیٰ نہیں تو پھر کم از کم اتنا کہ فجر کی نماز بات کہتے کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کے بعد تو ہی فرما ہے نا. اسی لیے تو آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد سورہ حشر کی یہ 3 آیت پڑھ لے اور اس کے ساتھ اعوذ یوں پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر ہم کو یہ بتایا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم. سمیع اور علیم اللہ جل شانہ، اللہ تو دیکھ رہا ہے، سنتا بھی ہے. اور پھر کہتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر یہ سورہ حشر کی آیت کو پڑھ لے. بس یہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر ایک ہی مرتبہ ان آیت کو پڑھ لے. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. 3 آیت ہوئی سورہ حشر میں. شروع میں دیکھتے پڑھو قرآن پاک میں پھر زبان یاد ہو جائے گی. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے گا اور تھوڑا سا دھیان بھی لگائے، فرمایا دن کے غروب ہونے سے پہلے مر جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے لے گا. اور اگر غروب کے بعد پڑھ لے گا جو اب پڑھنے کا وقت ہے، تو اگر فجر کی نماز سے پہلے یعنی جو پڑھنے کا وقت آ رہا ہے اس سے پہلے مر گیا، اللہ تعالیٰ اسے کہاں لے جائے گا؟ جنت. یہ کیا ہو؟ یہ ان آیتوں کے اندر اپنے دین کی پورے دین کی حفاظت کر رہا ہے اس کے اندر. یہ اور دعائیں بھی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجیے. تو صبح شام جو ہے اس کا مراقبہ کریں. میرے عزیز دوست اور بزرگوں، وقت بہت ہی
بہت ہی فاسٹ اور تیز جا رہا ہے، بہت ہی فاسٹ اور تیز جا رہا ہے۔ یہ تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم لوگ ابھی تک زندہ ہیں۔ ہمارا زندہ ہونا یہی تعجب کی بات ہے، ورنہ دنیا کے اندر لوگ روزانہ ہزاروں مرتے ہیں، اور اگر وہ بغیر اسباب کی مرتے ہیں، بے اسباب کی ہی مرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ سے اور مجھ سے کم عمر ہے، آخرت میں چلے گئے، اپنے حساب چل ہو گیا ان کا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے آدھی عمر میں تھے۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے بیٹھنے والے ہے نا، یعنی یہ 30واں سال یا 29واں سال چل رہا ہے، سامنے کی ساری مجلس کے لوگ جو ہے بھاگ نہیں گئے، سب قبر میں گئے ہیں۔ کہاں گئے ہیں؟ میں ادھر دیکھتا ہوں، ادھر والے سب قبر میں گئے، اور وہ کوئی مجھ سے زیادہ بڑی عمر کی نہیں تھی۔ تو یہ ہمارا زندہ رہنا یہ اللہ پاک کی رحمت ہے نا، بہت فاسٹ جا رہا ہے۔ اب جو ہے اپنی ایسا نہ ہو کہ پھر جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، ایمان کی چیکنگ نہیں کی، اور ہماری بیماری جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، روحانی بیماری، اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے ایمان کی موت کا نمبر آتا ہے، تو پھر بہت ہی بری بات ہوتی ہے۔ اور جو لوگ ایمان سنبھالتے ہیں آپ جانتے ہو، وہ تو مرتے وقت بھی ان کا چیکنگ دوسرے لوگ بھی کر لیتے ہیں کتنی ایمان کے ساتھ گیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ اللہ والے گزرے ہیں، قاضی القضات تھے، یعنی اسلامی جج بہت بڑے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں، دو شاگرد امام ابو حنیفہ کے بہت مشہور ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کو فقہ والے لوگ صاحبین کہتے ہیں۔ تو امام ابو یوسف بہت یہ جب انتقال کرنے لگے تو بہت سے لوگ خبر نہیں گیا، بہت سے لوگ، بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی چلو جا کر صرف دیکھ لے، زیارت کر لے۔ لوگوں کو موقع نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ کہہ دیتے تھے بھائی بہت مریض ہے، بہت بیمار ہے، آپ اس وقت نہیں، فلانے ٹائم کے اوپر ہم نے ٹائم رکھا ہے، آپ آؤ تو صرف دیکھ کر چلے جانا، کیونکہ بہت ضعف ہے، بہت کمزوری ہے، اور بات بھی نہیں کرتے، آنکھیں بند رکھتے ہیں بس۔ لیکن بعض لوگ کا اتنا اشتیاق تھا شاگردوں کا اور دوسرا علماء کا اور شیوخ کا کہ بھائی کچھ نہیں، ہم کچھ پوچھے نہیں، کھاڑے بس ایک 5 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے ہم زیارت کر کے چلے جائے آخری وقت میں۔ اور بعضوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اگر کچھ موقع مل گیا تو یوں کہہ دیں گے ہمارے لیے دعا کر دیجیے، بس کچھ ہاتھ ہل گئے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ تو اس عالم کے اندر ایک بہت بڑے عالم آئے، اور انہوں نے اجازت مانگی، تو چونکہ بڑے عالم سے اجازت دے دی گئی، وہ ان کے پاس گئے، اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کو بہت اچھے جانتے ہیں۔ امام صاحب کو بتایا گیا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فلانا آیا، تو آنکھ کھلی، وہ بہت بڑے عالم ہے نا۔ تو آنے کے ساتھ اور کچھ بات کرتے ہوئے ان سے کہا ایک مسئلہ ہے، سوچ رہا ہوں، جاؤ تم تھوڑی تشریح کرتے جاؤ۔ کون کہتے ہیں؟ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مرض الوفات ہے، ہوش نہیں ہے، لیکن کیا ایک مسئلہ کب سے میں آنکھیں بند کر کے سوچ رہا ہوں۔ اب میرے تمہارے مسئلے کی کیا ضرورت ہے ابھی، لیکن آپ نے دیکھا ایمان کتنا مضبوط۔ تو انہوں نے پوچھا، وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ بھئی یہ رمی جمار جو کرتے ہیں یا پتھر کو جو کنکری مارتے ہیں، تو یہ سوار ہو کر کرنا افضل ہے یا پیدل؟ مشی افضل ہے یا پیدل؟ اس کو سوار ہو کر بھی کر سکتے ہیں نا، اور اس زمانے میں تو اونٹوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہو کر کیے۔ تو وہ عالم بیچارے بڑے تھے، جلدی سے گھبراہٹ میں بولے، کیونکہ ان کی حالت بہت کمزور تھی کہ جلدی سے میں اس بات کو ختم کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پیدل، تو کہا کہ نہیں، میں سنوں گا کہ یہ بھی نہیں۔ تو کہا، انہوں نے جلدی سے یہ دیا بھائی چل کر، تاکہ معاملہ ختم ہو جائے، ان کو تکلیف کیوں دے۔ لیکن امام یوسف تو پوری تحقیق کر کے ایک یعنی فقہ کی لائن کے اندر اپنا ایک مسئلہ رکھ کر جانا چاہتے تھے۔ تو ان کا پیدل، کہا نہیں، کہا مشی، تو نہیں۔ تو پھر کہا آپ بتلائیے، پیدل بھی نہیں، مشی بھی نہیں، یعنی پیدل بھی نہیں کر سکتے رمی جمار، اور جو ہے سوار ہو کر بھی نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو کہا کہ جس رمی کے بعد اور کوئی رمی نہیں کرنا ہے تو وہ رمی سوار افضل ہے، اور جس رمی کے بعد کوئی رمی کرنا ہے تو وہ رمی کیسے ہے؟ مثال کے طور پر پہلے دن کی رمی جو ہوتی ہے حج میں جمرہ عقبہ کی، وہ ایک ہی رمی ہوتی ہے، دوسرے وہ تیسرے نمبر نہیں ہوتی ہے، دوسرے تیسرے، پہلا دوسرا تیسرا، یہ پھر بعد کے دنوں میں نمبر آتا ہے۔ پہلے دن کس کی ہوتی ہے؟ بھئی ابھی تم کو مجھے سکرات تو نہیں آئی نا، جاگتے ہیں نا، دیکھو نہیں وہ سکرات میں بات کریں تو کہتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ لکھ لو، نوٹ کر لو، اور اس کو فقہ میں یہ میرا مسلک رکھ دینا۔ کہتے ہیں جس رمی کے بعد کوئی رمی نہیں کرنا ہے، جیسے پہلے دن کی رمی، تو وہ سوار ہو کر افضل ہے، تاکہ رمی کر کے آدمی چلے جائے۔ لیکن جس رمی کے بعد کوئی رمی کرنا ہے، فرمایا وہ پیدل افضل ہے، کیونکہ اس کے بعد دعا کرنا ہے۔ اور وہ آج تک ان کے فقہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور ان کی یہ مرنے کے حالات بڑے اب ابھی بھی جو ہے
فقہا سبھی بڑے بڑے تعجب کرتے ہیں، کیا حالات سے دیکھا آپ نے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کا وقت آیا ہے نا، تو بھی ایسا ہی تھا، وہ بھی آنکھیں بند کر کے رکھتے تھے، بہت کمزور ضعیف ہو گئے تھے، لوگوں کا ہجوم تھا خالی دیکھنے کے واسطے کہ بھائی دیکھ لے ایک نظر. تو کسی کو چانس ملتا کسی کو نہیں ملتا ہے نا. تو ایک عالم کو مل گیا تو ان سے امام صاحب امام مالک رحمۃ دیکھا کہ بڑے پائے کے عالم میں یہ کچھ بات پہنچا دوں تو آگے چلائیں گے. تو ان کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ بھائی دیکھو اس وقت میں سکرات میں ہوں، بہت کمزور ہوں، لیکن اگر کوئی آدمی آ جائے اور یوں کہے کہ مجھے اچھی طرح نماز پڑھتے نہیں آتی ہے تم مجھے بتا دو، تو فرمایا میں اس وقت اس کو بتانے کے لیے تیار ہوں تاکہ یہ میرا آخری عمل لے کر میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جاؤں. ہزاروں واقعات ہیں. تو میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں دیکھو یہ جو ہے نا سرسری دنیا نہیں ہے، مغفل ہو کر ہے نا، یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یہ ایک سفر ہے. لیکن اب اللہ جل شانہ ہم کو توفیق عطا فرمایا ہے نا، عورتوں مردوں نے اس کو سرسری سمجھ لیا ہے، بس کیا بیان سن لیا، تقریر سن لی چل جائے گا کر لیا. یہ تو حقیقت ہے یہ. کیونکہ آپ دیکھیے ذرا سی عقل مندی، ذرا بھی عقل مند ہو تو آپ دیکھو آدمی کی عمر 60 70 80 90 سال ہو جاتی ہے، اور وہاں تک میں آدمی دنیا کے اندر محنت کرتا ہے تو جو اس کے پاس بچپن میں نہیں ہوتی ہے دنیا، جو جوانی میں نہیں ہوتی ہے، اس سے زیادہ ڈبل بڑھاپے میں ہوتی ہے. آپ نے دیکھا نا، اکثر دیکھنا، اکثر ایسا کوئی بیچارہ ایسا ہو اس پر نہ بھی ہو لیکن اکثر دیکھنا بینک کا پیسہ گھر بار ہے نا، شروع میں آیا تو ایک بار بھی نہیں ہے، 5 10 گھر ہے، آخر میں سب سے زیادہ ہے. آپ نے دیکھا. لیکن یہ اللہ جل شانہ کی قدرت کو دیکھ لیجئے کہ آدمی مرتا ہے، جن چیزوں کو وہ حقیقت سمجھتا تھا وہ بے حقیقت بن گئی، اور جو چیز جسوں کو حقیقت نہیں سمجھتا تھا وہ حقیقت بن گئی. تھوڑا سب ایک بھی چیز ساتھ نہیں، ایک بھی نہیں، اور جو ساتھ جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ بھئی صبح شام ان دعاؤں کو پڑھ لو اور ان دعاؤں کے اور ترجمے بھی یاد رکھ لو. اور نہیں تو میں نے کہا بہت آسان یہ ہے کہ صبح میں اگر یہ دعائیں یاد نہ ہو تو پھر کم سے کم یہ دعا مان لو کہ یا اللہ پورے دن میری حفاظت فرمانا. اور پھر شام کو ذرا سوتے وقت اپنے تقوی میں کتنی کمی آئی ہے اس کو دیکھ لے. ایسا نہ ہو کہ یہ کرتے کیا بھئی ایک دکاندار آدمی روزانہ جو ہے 500 پاؤنڈ کماتا ہے، جہاں اس نے دیکھا کہ 300 پر آیا تو گھبرا گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، فوراً چوکنا ہو جائے گا، کہاں خرابی ہے اس کو دکھے گا اور فوراً درست کرے گا. کیوں کہ اگر درست نہیں کیا تو 300 سے 200 100 پر اور پھر کنگال ہو جائے گا. تو کیا ایمان اور ایمان کی دولت ان سب چیزوں سے گری ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ نہیں. اس کو تو بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم نے کیا کیا، کل کیا کیا، جو نہیں کرتے تھے گناہ وہ کیوں شروع ہو گئے، کس لیے. اور اسی لیے یہ جو اصلاح تزکیہ اور اپنے سر کے اوپر شیک کو جو رکھنے کی ضرورت بتائی نا، اس لیے تو بقول تھانوی کہا کہ میں اپنے زمانے میں شیک کا رکھنا فرض قطعی سمجھتا ہوں، کہتے ہیں فرض سمجھتا ہوں، یعنی بہت ضروری ہے. کیونکہ ان کا لفظ ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو مستقل بالذات ہوتا ہے وہ مستقل بدذات بن جاتا ہے. مستقل بالذات مانا خود میں اپنا کر لوں گا، کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت. فرمایا جو مستقل بالذات ہوتا ہے وہ مستقل بدذات بن جاتا ہے. یہ میں اپنا لفظ نکلوں تاکہ کیا ہو جائے کوئی بھی کمی آوے تو فوراً. اس لیے کہ جب جی پی کی ضرورت ہے تو پھر شیک کی ضرورت کیوں نہیں ہے. جی پی کہتے ہیں ذرا سی بات ہوئی اس کو ٹیلی فون کیا یہ ہے بھائی آپ دیکھو ہے نا، کہتے وہ تو میں اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں، لیکن ڈاکٹر یہ لیکن آگے پہنچاؤ آپ اس کو رپورٹ لکھو اسپتال کے اندر، ایکسرا ہو جائے میرا، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تم آگے پہنچاؤ. اور پھر جی پی کی اجازت کے بغیر کام چلتا بھی نہیں ہے. آپ کو بوبا میں جانا ہے کہ میرا ایکسرا لو تو کہا جی پی کا خط لاؤ، جنرل میں جاؤ تو جی پی کا خط لاؤ، جی پی کے بغیر کام نہیں. حالانکہ وہ چھوٹا شیخ ہے نا، جی پی تو چھوٹا شیخ ہی ہے نا. یہ ہمارے ڈاکٹر کو ہم کہتے ہوئے آگے کی بات سنیے ڈاکٹر ڈکراٹ کو کہ آپ ہمارے چھوٹے شیخ تھے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں. لیکن ڈاکٹر کو بھی اپنا شیخ روحانی رکھنے کی ضرورت ہے. روحانی میں ملائی میں تھا تو ایک مرتبہ جو ہے مجھے ملیریا ہو گیا تو میں ہاسپٹل گیا ہوں اور ڈاکٹر وہاں آتے نہیں آگے بس میں تو سخت بخار تھا ملیریا کا. وہاں گیا لیکن اس کو اتنا معلوم تھا کہ میں یہاں کے جو منگوٹی جامع مسجد اس کا امام ہوں، لیکن آتے میں وہاں گیا تو اچھی طرح پیش آیا، کرسی دی بچھائی اور پھر اس نے اس کا ٹیسٹ کیا ملیریا کا. اور تو کہا ملیریا ہے آپ کو ہے نا. وہ اندر مچھر بھی بتایا گلاس کے اندر کچھ خون کو ٹیسٹ کر کے مچھر کے جو ہے نا ہو گئی بات دوا وغیرہ. پھر اس نے کہا کہ یار میں نے سنا ہے کہ وہ چیچے میں بات کر رہا تھا. میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم جو کسی کی اولاد میں ہو تو کچھ پھوڑ پھاڑ کر دیتے ہو.
تو زندگی کا مسئلہ ہے نا. ہاں میں نے کہا جتنا ہوں دینے والا اللہ ہے. تو کہا مجھے بھی کچھ دے جاؤ, میں میرے گھر آنا پڑے گا. ہم میرے سیدھا ہی میں نے کیا, ہم میرے لیا کے لیے آئے نا, تمہیں کہاں آنا پڑے گا. ہاں پھر آیا وہ آیا. میں نے کہا اصولی بات ہے نا, یہ اصولی بات ہے, آپ کو وہاں آنا پڑے گا. تو بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا, جو یہ درمیان میں ایک ہے ضمنی بات آ گئی, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو شیخ وغیرہ کا جو معاملہ اصلاح کا اس لیے کہ اس کے اندر دیکھے کہ ہمارا گریڈ کتنا جو کم ہو گیا ہے تو اس کے سامنے فوراً رکھے, ورنہ آگے بڑھتے 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 پھر کیا ہو جائے گا, لا علاج بن جائے گا, تو پھر مشکل ہو جائے گی. دنیا کے مرض میں اگر ایسا ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ جسمانی جسم فوت ہوگا اور کیا ہوگا, لیکن اگر دین کے بارے میں ہوا تو کیا روح فوت ہوگی. اور جسم ایک مدت تک ہے فوت ہو گیا تو ہونے والا ہی تھا, لیکن روح جو ہے عبدالآباد ہے, اس کا بہت خیال کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. خلاصہ یہ ہو گیا کہ ہر روز صبح شام یہ دعائیں جو اور کتابوں میں ہوگی, میری دعائیں نہیں ہیں. میں نے جو کتاب میں لکھی ہے صرف حدیث پاک سے نقل کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جو ہے اس میں پڑھ لیجیے یاد, اور یہ پڑھتے وقت تھوڑا. اور دوسری بات یہ کہ صبح میں جب ذکر کرنے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں بہت سارے حضرات, اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق عطا فرمائے. اس ذکر کے اندر تھوڑی سی دیر کے لیے 2-3 منٹ کے لیے ذکر میں ہو, یہ بھی کراتے کراتے کتنوں کو چھوڑا دیا. ہاں یعنی ایک تھرما میٹر ہے یہ سمجھے کہ ہم ذکر چھوڑا, مستحب اور سنن اور مستحب کو چھوڑا, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ چھوڑنے کے اندر تو شیطان نے اس کو کہاں لے جا کر دوسری طرف سے رکھ دیا, اس کے ذریعے سے کہاں رکھ دیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا, یہ کہ پہلے برابر کر رہا تھا اب چھوڑوا دیا. تو ہے نا, یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ثلاث الاوابین ہر ہفتے پڑھتا ہوں اور اب کہتے ہیں کہ فرض نماز بھی جا رہی, دیکھا آپ نے, یہ شیطان پہنچا رہا. تو اس لیے کم از کم آپ لوگ جو ذکر میں بیٹھے ہیں تو بھائی صبح کے اندر 2 منٹ کے لیے ذرا سر جھکا کر بیٹھیے, پھر اٹھیے, چاہے آپ 10 منٹ کا ذکر کریں, لیکن وہ ذکر جب پورا ہو جائے تو ذرا کچھ بولیے نہیں زبان سے, ہے نا. میں نے ہمارے قاری صاحب کو مراقبہ بہت پہلے بتا دیا تھا کہ 2 منٹ کے لیے بس ایسا سوچیے, اس میں کچھ بولیے نہیں, اور ذہن اللہ کی طرف لگا ہوا ہو. 2-4 منٹ کافی ہو جائے گی اس کے لیے کہ یا اللہ یہ پورا دن جو ہے تیری اطاعت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. بس مولا کریم گناہ سے اور معصوم نہیں ہوگا, یا اللہ کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً مجھے توبہ کرنے کی توفیق تو عطا فرما دینا. پھر جس دن اگر کسی دن زیادہ وقت مل جائے, مثلا آپ کو کام پر آج نہیں جانا ہے, چھٹی ہے اور آپ فارغ ہے, تو اس مراقبے کو آپ 5-10 منٹ بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے, ہے نا. اور یہ مراقبہ جو ہے فجر کی نماز کے بعد ذکر کے بعد کر لیا جائے, اور عشاء کے بعد سوتے وقت کیا بستر پر سو کر لیا جائے, اس کے لیے کوئی وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے بس, اور پھر دعا پڑھتے چلے. تو بھائی اس طریقے سے کیا رہے گی, یہ زندگی بنے گی. ورنہ آپ نے یہ سنا یہ جو ہے نا یہ آؤٹ آف کنٹرول جب چلا جاتا ہے نا تو بہت. ابھی امام مالک کا رحمۃ اللہ علیہ قصہ سنا, امام ابو یوسف قصہ سنا, اور اس کے مقابل کے اندر دنیا والوں کو بھی دیکھ لو آپ. تھرمامیٹر شیخ نے لکھا ہے فضائل کتاب میں, ہم کسی آدمی کو کلمہ پڑھا ہے تو کہتے ہیں کہ میرے کلمہ کے درمیان میں جو ہے ایک عورت آ رہی ہے. کیوں کہ میں شاپ میں بیٹھتا تھا, میری دکان تھی, تو وہ عورت تولیہ خریدنے کے لیے آئی. تولیہ جانتے ہو نا, کیا کہتے باپ تول, بہت خوبصورت تھی, میری نظر پڑ گئی. بس میں حالانکہ اچھا خاصا دیندار, ایک مرتبہ نظر پڑ گئی, پھر وہ دوسرے دن آئی, پھر یہ چالو ہوا, پر میں اب تم کلمہ کہہ رہے ہو لیکن سامنے وہ عورت کھڑی, حالانکہ کھڑی نہیں تھی, لیکن کیا ہو گیا دیکھا, اب کلمے سے وہ رکاوٹ بن رہی ہے. یہ دیکھو, یہ آؤٹ آف کنٹرول کی مثال, اور وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے ایمان کی حفاظت کی مثال. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. پڑھیے